یاد رکھیے کوئی آیا نہ باقی رہا، نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا، ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، حساب دینا ہے، بغیر حساب سے یہ کام نہیں چلے گا۔ لا تزال قدم ابن آدم عند یوم القیامت عن عمره فیما افنی، اپنی زندگی کو کہاں گزارا، اولاد آدم کے قدم نہیں کھسک سکتے قیامت میں جب تک ان کا حساب نہ دے۔ کہاں ہے آپ؟ ارے بچے دنیا سے جا رہے ہیں، بوڑھے دنیا سے جا رہے ہیں، جوان دنیا سے جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے حالات، لاک ڈاؤن کے پہلے کے حالات اور اب کے حالات کو دیکھیں، کوئی فرق ہمارے اندر نہیں آیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، پہلے بھی ہم آپس میں نفرت کے ساتھ جیتے تھے، ہمیں تو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا کہ ہم خوب محبت کے ساتھ رہیں، خوب محبت کے ساتھ رہیں، خوب محبت بانٹیں، محبت پھیلائیں، محبت سمجھائیں۔ پیارے آقا حضور انور دو جہاں کے پیغمبر حضور سید الاولین والآخرین رحمت اللہ شریف مراد مشتاقین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہم آپس میں بھائی 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 کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ دشمن بن کے رہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک یہ جتنی مخلوقات ہیں یہ اللہ کی عیال ہے، الخلق عیال ہے، فحق الخلق الى اللہ فاحسن الى عیالہ، یہ جتنی مخلوق ہے، یہ جتنے سارے لوگ ہیں، یہ سب اللہ کی عیال ہے۔ ان کے ساتھ جو محبت اور شفقت اور خدمت کا معاملہ کرے گا اللہ اس سے محبت کا معاملہ فرمائے گا۔ لیکن ہم کیا اوروں کو تو چھوڑیے، جس اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ، تو علماء نے سمجھایا کہ یہ مت سمجھنا کہ ہندو گزرے گا یا مسلمان، کوئی بھی انسان یا مخلوق گزرے تو اسے تکلیف نہ ہو، اس لیے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ وہ مسلمان جسے یہ پیغام دیا گیا کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، پریشان حال ہے، تو یہ مت دیکھو کہ وہ کس دھرم کا پالن کرنے والا ہے۔ لیکن افسوس آج ہم نے خود اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنی زندگی میں دین نافذ نہیں۔ جس کو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ تم دوسروں کے لیے رہبر اور رہنما اور ذمہ دار بنا کر کے بھیجے گئے ہو، آج یہ خود غیر ذمہ دارانہ زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے اپنے مقام کو بھلا دیا ہے، موت کو بھلا دیا ہے، موت کو بھلا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے میں میرے پیاروں اگر یقین نہیں آتا تو چلے جائیے قبرستان، اپنے اپنے قبرستانوں میں چلے جائیں اللہ کے لیے، اور جا کر کے ان قبروں میں آواز لگائے کہ اے قبر والوں بتلاؤ آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ جو لوگ جھوٹ بولتے تھے، جو لوگ دھوکہ دیتے تھے، جو لوگ رشوت لیتے تھے، جو لوگ لڑائی کرتے تھے، جو لوگ ناجائز مقدمہ جھوٹا مقدمہ ٹھوکتے تھے، جو لوگ دوسرے کو پریشان کرتے تھے، جو لوگ بہنوں کا حق دباتے تھے، پوچھئے ذرا ان قبروں پر جا کر کے کہ اے لوگوں بتلاؤ کیا ہوا۔ قسم رب ذوالجلال کی اگر اللہ پاک عمل کو قوت گویائی عطا فرمائے تو وہاں پر کوئی بھی شخص کھڑا ہوش میں نہ رہ پائے، بے ہوش ہو جائے۔ کیا سمجھتے ہیں ہمیں مرنا نہیں ہے، سب کچھ دبا کر کے یوں ہی چلے جائیں گے۔ اے لوگوں قبر کا معاملہ تو بہت دور کا ہے، حشر کا معاملہ تو بہت دور کا ہے، میدان حشر سے بہت بعد میں کھڑا ہونا ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں لوگوں جب روح نکالنے والا فرشتہ آتا ہے اب گناہگار سے احکار لوگوں کی روح نکالتا ہے، فرمایا اللہ پاک اگر اور کوئی عذاب نہ دے، صرف بھیانک شکل میں اگر فرشتہ آ جائے تو انسان کی ہلاکت کے لیے وہی کافی ہے۔ جس بدبودار اور بدصورتی شکل کے ساتھ وہ حاضر ہوتا ہے اور جتنے بھیانک چہرے کے ساتھ حاضر ہوتا ہے گناہگار اور سیاہکار اور مکاروں کے لیے، میرے پیاروں جب فرشتہ دل کا رگ چھو لیتا ہے اور روح نکالنے والا فرشتہ روح نکالنے لگتا ہے، اس وقت جب مناظر دکھائے جاتے ہیں پھر وقت سکرات توبہ بھی قبول نہیں ہوئی۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ کے لیے اپنے آپ کی تیاری کریں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آئندہ کل کے لیے تیاری کرو۔ تم میں سے دیکھ لے کہ آئندہ کل کے لیے کس نے کیا تیاری کی، کیا بھیجا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک غور کرے اپنی قبر کے لیے ہم نے کیا بھیجا۔ آج میرے پیاروں آج ہی اگر ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، میرے پیاروں ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھائے۔ اس
اس لیے میں پہلے بات روک کر کے پہلی گزارش آپ سے کر رہا ہوں، آپ تمام حضرات سے، ایک مومن بھائی کی نسبت سے، ایک مومن بھائی کی حیثیت سے، کہ اللہ کے لیے یہیں پر بیٹھے بیٹھے جتنی ماں بہنیں ہماری بات کو سن رہی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے اپنا دل کا تعلق، اپنے ذہن کو اللہ کی طرف متوجہ کیجیے اور خواب و خیال میں کھو جائیے اور کہیے اللہ ہم نے بہت برا کیا ہے، ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یہاں پر جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کا سب دل میں یہ عہد کرے، یہ ارادہ کرے اور سچی پکی توبہ کرے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اگر آپ معاف نہ فرمائیں گے ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، ہمارا کوئی مثال حال نہیں ہوگا، سچی پکی توبہ کر لیجیے۔ فرمایا کہ میرے پیارو توبہ کی توفیق کسے ہوتی ہے؟ جس کو موت یاد آتا ہے، جس کو موت یاد آتا ہے۔ موت کب آئے گی کسی کو کچھ پتا نہیں، کب آ جائے موت کب آئے گی یہ صرف اللہ کو معلوم ہے، روح نکالنے والے فرشتے کو بھی نہیں معلوم ہے، اسے تو بتایا جاتا ہے تو جا کر کے روح نکالتا ہے، صرف اللہ کے علم میں ہے، کسی بندے کے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارو بزرگوں اور دوستو ہمیں اور آپ کو چاہیے ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ کا دھیان، اللہ کا دھیان، اللہ کا دھیان، اپنی موت یاد آئے، اپنی موت یاد آئے اور اپنی موت یاد آئے۔ فرمایا جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہوگا اللہ اس کو گناہوں سے بچائے گا۔ جو لوگ موت کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں گے اللہ ان کو نیکیاں کرنے کی توفیق دے گا۔ جو لوگ موت کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں گے اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے گا۔ جو لوگ اپنی موت کو خوب یاد کریں گے اللہ ان کے اعمال میں مزہ عطا فرمائے گا۔ جو لوگ موت کو خوب کثرت سے یاد کریں گے وہ لوگ توبہ کی جلدی کریں گے، مرنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اس لیے اے میرے پیارو جہاں ہم ایمان بچانے کی محنت کریں، وہاں جہاں ہم ایمان بنانے کی محنت کریں وہاں پر ایمان بچانے کی بھی محنت ضروری ہے۔ اے لوگوں اللہ کے لیے مسجدوں کو آباد کیجیے۔ آپ کسی تنظیم دینی ملی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، آپ جماعت سے جڑے ہو، جمعیت سے جڑے ہو، جس جماعت سے جڑے ہو اللہ کے لیے جڑے رہیے۔ ہر ایک دین کا کام ہے، یقیناً خدا کی قسم دین کا کام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مدارس والے دین کا کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف تبلیغ والے ہی دین کا کام کر رہے ہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور اس مجمع میں کہتا ہوں یقیناً اس میں علماء بھی ہوں گے جو ہم سے بڑے ہوں گے، اگر غلط کہہ رہا ہوں تو اٹھنے سے پہلے ہماری اصلاح فرما دیجیے گا۔ خدا پاک کی قسم ہمارے نبی صرف اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں کو یہ بتلائے کہ کہہ دو اللہ ایک ہے۔ قسم رب ذوالجلال کی یہ بات صحیح ہے کہ جتنے انبیاء آئے ان سب کا یہ مشترکہ پیغام تھا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن نبی کتاب کی تعلیم دینے بھی آئے تھے، نبی تزکیہ نفس کے لیے بھی آئے تھے، نبی کتاب و حکمت کی باتیں بتانے کے لیے بھی آئے تھے، نبی برائی کے خاتمہ کے لیے بھی آئے تھے۔ نبی صرف داعی اللہ نہیں تھے بلکہ نبی معلم بھی تھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا انما بعثت معلما، ہمارے نبی نے فرمایا انما بعثت لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ تو اس لیے میرے پیارو بزرگوں اور دوستو جو لوگ جس جہت پر جہاں بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان سب کا اکرام کیا جائے۔ ہم تمام شعبوں سے جڑ نہیں سکتے، ہم دعوت و تبلیغ کی نورانی اور پاکیزہ اور مقدس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں اور اس محنت سے جڑے ہوئے ہیں تو ضرور جڑے رہیں اور اس کو بہترین طریقے سے کریں۔ لیکن اور دیگر دینی ملی تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں ان کا تعاون کریں، ان کا اکرام کریں۔ اگر مدارس والے یقیناً دین کے قلعے ہیں، اگر یہ مدارس نہ ہو قرآن و حدیث کی بنیادی تعلیم نہ ہو تو پھر علماء کہاں سے آئے گی؟ صحیح قرآن و حدیث ہمیں کون بتائے گا؟ اسی لیے بلا شک یہ بات کہی جا سکتی ہے میرے پیارو کہ یہ مدارس دین اسلام کے اصل قلعے ہیں۔ اگر یہ مدارس ختم ہو جائیں گے تو جو دین اسلام کی حقیقت ختم ہو جائے گی۔ رب تعالیٰ نے اس مدارس کو اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگ اللہ کے قرآن کو، نبی کے فرمان کو اس نہج پر سمجھ سکے جس نے حضرت پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ بہرحال بات دوسری جگہ چلی جائے گی تو جو جس جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے لگے محنت کرے، مسجدوں کو آباد کیجیے، اللہ کے راستے کا خروج بھی کیجیے، مشورے میں بھی بیٹھیے، ملاقاتیں بھی کیجیے، گشت والے دن پابندی کے ساتھ گشت بھی کیجیے، اپنے محلے میں جو بیمار ہو ان کی عادت کر لیجیے، جو ضرورت مند ہو مسلم یا غیر مسلم آپ دیکھیے تو اس کا خیال کیجیے۔ یہ اسلامی تعلیم ہے، اللہ کے رسول کی یہ تعلیم ہے۔ اللہ ہمارے نبی کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی گزر رہے ہیں، ہمارے نبی
گزر رہے ہیں، ادھر سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ادھر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دیہاتی نے دیکھا کہ آقا تو جہاں گزر رہے ہیں اور ساتھ میں صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں اور دیگر صحابہ بھی ہیں، سارے کے سارے صحابہ بھی ہیں اور آپ جا رہے ہیں۔ وہ دیہاتی بھی ساتھ ہو لیا، آقا جانے لگے، جاتے جاتے دیکھا راستے پر ایک یہودی بچہ لیٹا ہے، نہایت حسین و جمیل و خوبصورت، وقت وفات وقت ممات ہے، اس کا ابا تورات پڑھ رہا ہے۔ تو آقا کو جہاں حضور اکبر نے پوچھا، اے میرے پیارے بتلاؤ اس تورات کو جو تم پڑھ رہے ہو اس میں میری صفت، میری تعریف، میری بڑائی، میرے بارے میں کچھ پڑھے ہو؟ تو وہ گول گول باتیں پیش کرنے لگا۔ وہ بچہ جو بے ہوش تھا، وقت وفات اس پر چھا رہا تھا، کچھ دیر خاموش تھا، نگاہوں کو کھولتا ہے، آہستہ سے بولتا ہے کہ ابھی میرے ابا جھوٹ کہہ رہے ہیں، اے مصطفیٰ آپ کا تذکرہ تورات و انجیل سب میں موجود ہے۔ آقا نے فرمایا بیٹے مجھ کو جانتے ہو، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ اس نے اس بات کا اقرار کیا، آقا کو جہاں کی تاریخ بیان کی اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آقا فرماتے میرے پیارے صحابہ اب اسے لے چلو، یہ میرا ہے، اسے نماز جنازہ، اسے نہلایا جائے گا، کفنایا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ میرے پیارے ایک موقع پر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کو جب صحابہ رسول نے دیکھا کہ ایک بچے کو آپ اپنے ہاتھ سے اپنے دست مبارک سے قبر میں ڈال رہے ہیں، تو صحابہ فرماتے کہ ہماری چیخیں نکل گئی اور یہ سوچنے لگے کاش آج جنازہ ہمارا ہوتا، دست مبارک آپ کا ہوتا، میں قبر میں نہیں جاتا، گویا کہ جنت میں چلا جاتا۔ ہمارے نبی کی تعلیم تو یہ کہ آپ جب نکلتے تو ملاقات کرتے، آپ بیماروں کی عیادت کرتے، اپنوں کی اوروں کی بھی عیادت کرتے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا مسلمان ہے، آپ کو چونکہ ساری کائنات کے لیے رحمت اور ساری کائنات کے نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ اب کوئی مانے چاہے نہیں مانے، کوئی نبی مانے، ہمارے نبی ساری کائنات کے نبی، نبی الانبیاء، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اور میرے پیاروں بزرگوں، اچھا تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں خاص طور سے ہم لوگ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنتے ہیں، سننا بھی چاہیے، ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اس سے بہتر سعادت اور خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے نبی کا تذکرہ سنے اور تذکرہ کرے۔ پیارے نبی کے تعلق سے جو بنیادی بات ضرور یاد رکھیں، پھر اس کے بعد بات مختصر سے کر کے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ وہ دو بنیادی بات کیا ہے؟ نمبر ایک، نبی کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نبی کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے تعلق سے تو ہم لوگ مانتے ہیں اور ماننا چاہیے کہ ساری کائنات کا بنانے والا وہ ایک ہے، اللہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہی ساری کائنات کا تنہا مالک ہے اور سب کچھ اسی کے قبض قدرت میں ہے اور ہم سب کو ایک دن اس کے پاس جانا ہے اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پیارے نبی کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اگر کوئی نوجوان سے پوچھ لیا جائے تو آپ کہیے گا مولانا صاحب ابھی تو آپ بول کے گئے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد ہے، اس کو کھڑا کیجیے گا تو کوئی بدلے میں نہیں کرے گا۔ ای بنیادی عقیدہ اتنا بھاری، ہم کیسے بتلا دیں گے نبی کے تعلق سے کیا ایمان ہونا چاہیے؟ اگر اچھا تو بس ایک آخری بات سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا یاد کی صحبت بات تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ تو نوجوانوں سے اگر پوچھ لیا جائے بتلاؤ سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد ہے تو بولتا ہے بنیادی عقیدہ معلوم ہے کو نہیں۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ ہمارا ہونا لازم اور ضروری ہے کہ پیارے آقا ساری کائنات کے نبی اور اللہ کے بعد آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ ساری کائنات میں سب سے بڑا مقام آپ کا ہے اور اللہ کے بعد آپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ فحضرت خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، لکھنے والوں نے لکھا اور بولنے والوں نے بولا اور پڑھنے والوں نے پڑھا اور بیان کرنے والوں نے بیان کیا اور سیرت لکھنے والوں نے خوب لکھا، حق ادا لیکن نہ کر سکے۔ آخر میں یہ کہنا پڑا کہ وقت تمام ہوا مدح باقی ہے، عمر تمام لکھا مدح باقی ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بنیادی عقیدہ ہمارا ہونا ضروری ہے۔ جی ایک بات اور خوب اچھی طریقہ سے سمجھ میرے پیاروں کو، کیا عقیدہ ہے کہ جس طریقہ سے یہ میت ہمارے سامنے، سنیے یہ میت ہمارے سامنے، ہم مان رہے ہیں کہ یہ میت ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے
ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مولانا عبداللہ سالم قمر چتربیدی صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو جتنا یقین یہ ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مولانا کو دیکھ رہے ہیں، اس مائک کو دیکھ رہے ہیں، اب مائک کی سیٹنگ آپریٹر صاحب نے ماشاءاللہ صحیح کری. چلیے اللہ ان کو ہدایت خیر دے، ہدایت سے نوازے، ان کو مالا مال بنائے، ان کے مال میں اولاد میں سب میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو ہدایت کے نور سے منور فرما دے. صحیح سے بیٹھیے، ایسے بیٹھیے، ایسے نہیں، آرام سے بیٹھیے.